اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ آپ سب کو بالکل خیریت سے رکھے اور آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے منکی پاکس۔ جی، یہ ایک نئی بیماری آئی ہے پاکستان میں، اس کے 2 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے، یعنی متعدی بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو یہ چھونے سے پھیل سکتی ہے۔ بیسیکلی جب ہم انسان فطرت کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں بہت ساری بیماریوں سے واسطہ پڑتا ہے، جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سزائیں ہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا جو انسان غیر فطری عمل کرتے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں ایڈز جیسی بیماری سے واسطہ پڑا، جس کا تعال ابھی تک کوئی پراپر علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ ماضی میں اس کی ایک اور مثال ملتی ہے، کوڑ جسے کہتے ہیں، انگلش میں بڑا مشکل سا نام ہے اس کا بیماری کا۔ اس کوڑ کی وجہ سے دنیا کی 1/3 آبادی صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ ابھی جو ریسنٹلی بیماری ہماری آئی ہے وہ کرونا آئی تھی، اور اس کرونا نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا۔ بہت ہی اس کے خوفناک سے نتائج تھے۔ اس کے اوپر بھی سیر بحث ہوتی رہی۔ کسی نے کہا وہ چمگادڑ کا گوشت ہے، اس سے کھانے سے ہوتی ہے یا چیز ہے۔ بیسیکلی یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، اس کا جو بھی منکی پاکس کا ذکر کیا ہے، کرونا ہے، یہ دوسری ہیں، یہ غیر انسانی فطری فعل کی وجہ سے ہیں۔ جب ہم حرام کام اور حرام کھانوں خوراک سے اجتناب نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں ایسی بیماریوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ جب تک ان بیماریوں کا علاج دریافت ہوتا ہے تب تک بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو منکی پاکس ہے یہ بیسیکلی افریقن کنٹری سے نکلی ہے۔ افریقن آپ کو پتہ ہے بہت ہی گندے قسم کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں، اور یہ بیماری جو ہے منکی پاکس یہ بیسیکلی انسانوں کا جانوروں سے سیکس کی وجہ سے اس میں پھیلی ہے۔ رپورٹڈلی یہ ہے کہ یہ بندروں سے سیکس کی وجہ سے یہ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اور اس کی جو سب سے ایک اور بڑی جو بیسک چیز ہے وہ ہمیں اس میں شرم نہیں محسوس ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ یہ آدمی کا آدمی سے غیر فطری فعل یا انسان کا غیر ازواجی حیثیت میں غیر شرعی ذرائع استعمال کرنا، اینل سیکس جسے کہتے ہیں، یہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ منکی پاکس بیماری جو ہے نا وہ منظر عام پہ آئی ہے تو اس کی بہت پرانی ہے۔ چیچک کی جو اس کی طرح کا ہے، اس کی دوائی اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک کارآمد نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان میں اس کے 2 کیس رپورٹڈ ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک تو بالکل صاف زندگی اختیار کریں، نیٹ اینڈ کلین، ہمارے گھروں کی صفائی، ہمارے محلے کی صفائی، ہمارے معاشرے کی صفائی، اور اس کے علاوہ ہماری اپنی خوراک اور اعمال میں بھی صفائی۔ اس میں جو بڑی جو ہیں علامات ہیں وہ ہیں جی سر میں درد، گلے میں گلڑ سے پڑنا، اور آپ کے جینیٹیریل ڈیزیز میں ورم سے اور گلڑ سے بننے، اس کے بعد چھالے سے پڑنے۔ اور جب سکن کے اوپر یہ جو چھالے سے پڑتے ہیں اور وہ جب تک وہ سکن جو ہے نا اس کی وہ اترے گی نہیں تب تک وہ ڈیزیز جو ہے نا وہ پھیلتی رہے گی۔ اور جن آدمیوں میں جیسے کرونا میں جن میں یہ امیون سسٹم کمزور ہوتا تھا وہ زیادہ شکار ہوئے، تو اس طرح امیون سسٹم جن کا کمزور ہوگا اس میں بیماری زیادہ جو صلاحیت کرے گی، اس میں پھر یہ دماغ میں دورے پڑنے، اس کے بعد کچھ اور علامات بھی ڈاکٹروں نے بتائی ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹی وی رسائل میں اور اخبارات میں جہاں کبھی بھی صرف سیاست کے اوپر ہی خبریں نہ سنیں، عمران خان نے یہ کر دیا، شہباز شریف نے یہ کر دیا، فضل الرحمان نے یہ کر دیا، زرداری نے کر دیا، ان کو آپ لوگوں کی صحت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ فی الحال یہ اپنے اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنی حفاظت ہے وہ خود کرنی ہے۔
خدا را اپنی ایریا میں دیکھیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں. اور یہ جو منکی پاکس ہے اللہ نہ کرے اتنی خطرناک نہیں ہے، 2 ہفتے میں انشاءاللہ بندہ وہ ریکور بھی ہو جاتا ہے. امیون سسٹم جس کا ٹھیک نہیں ہوگا اس میں یہ بیماری بڑھنے کے چانسز ہیں. سب سے جو اس میں الارمنگ بات ہے، یہ ایک دوسرے سے چھونے سے یہ آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور تمام نوجوانوں سے اور تمام لوگوں سے گزارش ہے اس ہومو سیکسولیٹی اور یہ جانوروں سے بدفعلی اور اس قسم کے جو غیر شرعی کام ہیں ان سے اجتناب کریں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. تنویر حسین، سائننگ آف.